والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اذان کے مسائل ہم سماعت کر رہے تھے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جب اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام جواب سلام تمام جتنے بھی کام ہیں ان سب کو کیا کر دینا چاہیے؟ موقوف کر دینا چاہیے، یعنی ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت کو کیا کر دے؟ موقوف کر دے، یعنی تلاوت کو روک دے اور اذان سنے اور اذان کو غور سے سنے اور اذان کا جواب دے۔ یوں ہی اقامت میں جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ برا خاتمہ ہونے کا جو وہ خوف ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ ہو، اذان کے دوران جو ہے وہ گفتگو اور کام کاج نہیں کرنا، اگر کریں گے تو پھر ایسی صورت میں معاذ اللہ برے خاتمے کا خوف ہے۔ آگے ہے کہ راستے میں چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ اب سوال دوسرا یہ ہے کہ اذان کے وقت خاموش رہے یا کچھ پڑھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ جس طرح مؤذن کلمات کہے اسی انداز سے سننے کے بعد وہی کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو در المختار میں ہے، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود پاک پڑھے۔ مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ جو وہ کلمات کہے۔ آگے مزید بھی ہے، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا صدقتا و بررتا و بالحق کی نا تقتا۔ اقامت کا جواب کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقامت کا جواب بھی مستحب ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے نا اذان اور اقامت کے جواب دینا یہ واجب ہے، بعض کے نزدیک، لیکن بہرحال اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ ان کا جواب دینا یہ کیا مستحب ہے۔ اس کا جواب بھی اسی طرح ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ اقامت کے اندر ہوتا ہے، اذان میں تو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ گئے اقام اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض، یہ کلمات جو وہ کہے۔ اگر چند اذانیں سنے تو کیا حکم ہے؟ بہت ساری اذانیں جو اس طرح ہو رہی ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب چند اذانیں سنے تو پہلی کا جواب دے، لیکن اگر سب کا بھی جواب دیتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ درست ہے اور یہ بہتر یہی ہے کہ سب اذانوں کا جواب دے، لیکن اگر پہلی کا جواب دے دیا تو بھی جو وہ صحیح ہے۔ کیا نماز کی اذان کے علاوہ جو دیگر اذانیں ہوتی ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے یا کوئی وبا آ گئی اس وقت جو وہ کوئی اذان دے رہا ہے تو آپ اذان سن رہے ہیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں، اس پر بھی جو وہ ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ جمعے کی اذان ہوتی ہے، کیا اس کا جواب بھی مقتدیوں کو دینا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینے کی اجازت نہیں۔ جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس میں جو وہ جواب جو ہے وہ نہیں دے گا۔ جمعے کی نماز میں جو اذان ثانی ہوتی ہے اس کا یہ حکم ہے، اذان اول کا تو جواب دے گا، لیکن جو اذان ثانی ہوتی ہے خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے تو وہ اس اذان کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس کا جواب مقتدی جو وہ زبان سے نہیں دے گا۔ اذان اور اقامت میں وقفہ کرنا کیسا اور کتنا وقفہ کرنا چاہیے؟ اذان اور اقامت میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے۔ اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا یہ مکروہ ہے،
مگر مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کے برابر ہو. باقی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرے کہ جو لوگ پابند جماعت میں ہیں وہ آ جائیں، مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائیں. پہلے کے زمانے کے اندر جو ہے نا، جس طرح ہم جماعت کا ٹائم فکس کیا ہوا ہے ہم نے، پہلے کے زمانے کے اندر اس طرح نہیں ہوتا تھا. لوگوں کی سہولت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ جماعت کا ٹائم معین ہے. تو پہلے کے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ اذان کہی جاتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ جب لوگ آ جاتے تھے جو نماز پڑھنے والے ہوتے تھے تو جماعت جو ہے وہ ہو جائے گا. سوال، اذان پر اجرت لینا کیسا؟ جواب یہ ہے کہ متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام قرار دیا. متقدمین سے مراد یہ کہ جو پہلے آئے، پہلے کے علماء کرام نے اذان پر اجرت یعنی تنخواہ، سیلری لینے پر یہ حکم لگایا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے. مگر متاخرین نے یعنی جو بعد میں آنے والے علماء ہیں، انہوں نے جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دی، اور اب اسی پر فتویٰ ہے کہ اذان پر جو اجرت لے سکتا ہے مؤذن، جو ہے وہ مؤذن کو اجرت جو آپ دے سکتے. مگر اذان کہنے پر حدیث مبارکہ میں جو ثواب ارشاد ہوا ہے وہ ان کے لیے نہیں جو اجرت لیتے ہیں. یہ کہ جو متقدمین ہیں انہوں نے کیا حکم دیا ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا جو اذان کی اجرت ہے یہ حرام ہے، لیکن جو متاخرین علماء ہیں جو بعد میں آنے والے انہوں نے جو اس کو اجازت دے دی. اجازت دینے کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں اب کیا پائی جاتی ہے، سستی پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو وہ جو بعد میں آنے والے علماء ہیں انہوں نے جو اس کی